ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا۔ اور بعض اوقات بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی، الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر ان قرآنی آیات کی تشریح میں علامہ صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا جب وعظ ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کی دعوت دی۔ ہمارے ذرا سا اصرار کرنے پر مولانا صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں اکثر رات کو کھلے ہی رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں آپ اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب ہماری بات سمجھ گئے کہ ہم ان سے یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے بتایا کہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی سیکھ لی۔ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں انگریزی بھی پڑھ رہا تھا۔ میرے والد صاحب کے دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ والد صاحب کو زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جن سے گھر کا پورا خرچہ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر بھی کرنا تھی۔ میرے والد کا خیال یہ تھا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا نظام سنبھالنے میں آسانی ہو جائے، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منا لیا۔ آخر کار وہ راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھیں۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی تھیں۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنا پڑتی لیکن میری سب ضروریات وہ پوری کرتیں۔ فیس والد صاحب دے دیا کرتے تھے، جبکہ دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتیں۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت کام کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہوتے اور ہماری تعلیم جاری رہی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بنا نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم اور تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا، کیسی نماز اور روزہ کرنا،
میرے حالات اور خیالات سبھی بدل گئے۔ میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی۔ 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں ہی میری تنخواہ 500 روپے ماہوار ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ڈانس دیکھ سکے اور ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے، ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی اماں کے ذریعے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ میں نئی نئی روشنی کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے سر پر ایک ایسا بھوت سوار تھا کہ کہاں کا خوف خدا اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے بری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی، نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر چکا تھا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ شاید میں منمانی کروں گا، لہٰذا انہوں نے انکار نہ کیا اور میرے خوف سے میرے لیے ہاں کر دی۔ ایک فیشنیبل جاہل بے دین لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 4 ماہ گزرے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں، اس لیے وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے، کام کے قابل نہ رہے۔ اب وہ گھر ہی رہنے لگے۔ ان کو کارخانے کی طرف سے معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگا۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو آزاد خیال تیز مزاج عورت تھی، نہ ہی خوف خدا نہ عشق مصطفیٰ۔ دین کے معاملے میں وہ مطلق جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے، ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو تمہاری خدمت کرنی چاہیے کیونکہ تم پڑھی لکھی ہو، تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم ان کی خدمت کرو، بس اپنے شوہر کی بن کر رہنا۔ اس وقت میں بھی کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میرے دن رات صبح شام عیش اور مزے میں گزرتے، سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے، میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا۔ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا، اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ٹپٹ کو برا جانتا، خواہ وہ میرے والدین کو کچھ بھی کہتی رہتی مگر میرے کان پر چوں نہ رینگتی۔ مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا۔ اب وہ میرے والدین پر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن میں کیا کرتا؟ اپنے نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا۔ روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، حتیٰ کہ زبان تک نہ ہلاتا، اسی کی محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ والدین نے بے بسی اور مجبوری سے تنگ آ کر مجھ سے فریاد کی، ہائے میری بدبختی! میں نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں، وہ تو بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے۔ وہ نابینا تو تھے ہی، ایک سٹول سے ٹکرا گئے۔ اسی سٹول پر دودھ کا برتن رکھا ہوا تھا، وہ زمین پر گرا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھی اور انہیں بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہے، چاہتے ہو چپکے سے خود پی لوں؟ خبردار اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے سٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ مگر میری بیوی نے تو انہیں بھی جھڑک دیا۔ میں پڑا پڑا یہ سب دیکھتا رہا، بیوی کو نہ روکا، بلکہ اسے ایک لفظ بھی نہ کہا، اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دن بعد میرے ماموں آئے، میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی،
اسے پتہ لگا تو اس نے شکر کیا کہ سر سے بوجھ اترا۔ اچھا ہوا کہ روز روز کی چک چک سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ ایک بچے کی پیدائش کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے مصیبت ہی مصیبت تھی۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، زندگی سنسان ہو گئی۔ میں کھویا کھویا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی غریب گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میری یہ بیوی حافظ قرآن تھی، نماز روزے کی پابندی کرتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، بڑی دیندار اور ہر طرح سے میری فرما بردار۔ اب بھی وہ زندہ ہے، میرا گھر آباد ہے۔ میں جب فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کا وقت ضائع کرتا ہوں، وہ مجھ سے باز پرس کرتی ہے کہ قیامت کے دن کیا کرو گے؟ وہ تو خود قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔ ایک دن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، بیوی قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی۔ اچانک جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت میں ابھی کر رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے۔ میرے ساتھ ماں باپ کا سلوک جو میں نے کیا تھا، انہوں نے جو زحمت اور تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ ہائے میرے ماں باپ، میں ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے بعد مجھے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ گزر چکا تھا۔ مجھے روتے پا کر میری بیوی کو لگا شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گیا، مگر وہاں پہنچ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے والدین تو کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اتنا سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس بڑھاپے میں میرے ماں باپ کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً ہی والد کا فوٹو لے کر قریب ہی تھانے گیا، فوٹو دیکھ کر رپورٹ لکھوائی، کئی اخباروں میں فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی، ادھر ادھر آدمیوں کو روانہ کیا۔ رات بھر مجھے فکر سے نیند نہ آتی، ہر وقت میں اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ میرے ماں باپ مجھے لوٹا دے۔ تیسرے دن ایک پولیس والا آیا اور اس نے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی، بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا بوڑھا ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے والدین کے بارے میں پوچھا۔ چچا نے نظر اٹھائی، سامنے 2 قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، بھائی اور بھابھی، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ چچا کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گر پڑا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن اب کیا تھا، اب تو میں ان کی خدمت کا موقع بھی ہاتھ سے گنوا چکا تھا۔ اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سچ ہے، انسان سے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر بھر کے لیے اسے پچھتاوے کی آگ میں جلاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے اور ان سے دعائیں لیجیے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔